اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے ابتدائی رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد جب اپنی بیوی کو رخصت کروا کر بکریوں کے ساتھ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ سردی کا زمانہ تھا اور رات میں ان کی بیوی کو تکلیف محسوس ہوئی تو ان کو ایک دور سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آگ نہ تھی بلکہ اللہ کا نور جلال تھا۔ جب وہ اس سے نزدیک ہوئے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف بڑھتے وہ آگ اور بڑھتی چلی جاتی اور جو درخت تھا وہ اور سرسبز شاداب ہوتا چلا جاتا۔ پھر اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس یہ مقام ادب ہے اور اب تم اپنے جوتے یہاں اتار لو۔ بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تم کو منتخب فرمایا، نبوت کے لیے انتخاب کر لیا، بس جو حکم تم کو ملے وہ سنتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، مجھ میں گم ہو جاؤ، اپنا اختیار چھوڑ دو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس روز ہر شخص اپنی کوششوں کا بدلہ پا لے، اسے اس کے اعمال کی جزا، اس کے سلوک کا انعام مل جائے۔ جنت کا انتظار ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہو تو اللہ یہیں مل جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال فرمانا موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے تھا، بات کرنے کا موقع دینا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس کو زمین پر پھینک دو۔ بس جیسے ہی انہوں نے اس کو زمین پر پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حکم فرمایا کہ اب اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اس کو بھی اور اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اسی کی شکل و صورت ویسے ہی کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ اور وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا اور نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے آگے بھی ہوں، میں تمہارے پیچھے بھی ہوں، دائیں بائیں ہر طرف، یعنی ہر طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے قریب تھے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم فرعون کی طرف جاؤ، اور اس نے بہت سر اٹھایا ہے تاکہ وہ لوگ مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالو، اور میں تمہیں اپنا سفیر بناتا ہوں اور جو میں تمہیں حکم دوں گا تم جا کے اس کو میرا پیغام دو تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے اور ہدایت پائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔